بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا جو ہے معاشی ترقی چیپٹر ہے، جماعت دہم مطالعہ پاکستان، لیکچر نمبر ہمارا 66 ہے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت، اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات۔ تو ہم جو ہے اپنی بک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی زرعی پیداوار کی صلاحیت بہت ہے۔ پاکستان کو اللہ پاک نے بہت بڑا زرعی رقبہ دیا ہے، جس میں پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، آب و ہوا بھی چاروں قسم کی موجود ہے، زیر زمین پانی بھی موجود ہے، کچھ علاقوں کی جو ہے زمین بہت اچھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا دریا بھی دیے ہیں اور جو ہے پہاڑ بھی دیے ہیں، برف بھی پگھلتی ہے وہاں سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہے ان کا پراپر استعمال۔ اگر ہمارا پراپر استعمال ان کا ٹھیک ہو جائے گا تو ہمیں بہت ساری جو ہے زراعت میں پیداوار ہماری بڑھ جائے گی۔ پھر اس کے مسائل بھی ہیں کچھ کہ ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کو کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اقدامات کیا ہو رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر پوٹینشیل آف پاکستان along with the problems and the measures for the maximization of yield۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، اس بات کا ہمیں پتہ ہے، اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے مسائل ایک جیسے نہیں۔ کہیں زیادہ زرخیز زمین موجود ہے اور بہترین میدانی علاقے ہیں، کہیں اچھی آب و ہوا ہے اور دریا اور زیر زمین پانی موجود ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں زرخیز زمین، اچھی آب و ہوا اور دریاؤں کے پانی اور زیر زمین پانی کی سہولتیں کم ہیں۔ اب وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں اپنا موجودہ نہری نظام کو بڑھا سکتے ہیں یا مزید بہتر کر سکتے ہیں، اپنے کھالوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ بعض علاقوں میں آبپاشی نہروں اور ٹیوب ویل کے ذریعے کی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں زراعت کا انحصار زیادہ تر بارشوں پہ ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے علاقے ہیں جہاں پر ہمارے پاس دریا سے بہت دور ہے، یہاں ہم وہاں تک نہریں نہیں لے کر گئے ابھی تک، تو وہ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی زیر زمین بھی اکٹھا ہوتا ہے، جانوروں انسانوں کے لیے اور فصلوں کے لیے بارش کا پانی کا انحصار ہوتا ہے۔ اس علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح بھی کافی فرق ہے، اور ہم جو ہے فی ایکڑ اتنا نہیں لے رہے اپنی زمین سے جتنا جو ہے دنیا کے ڈیولپ کنٹری حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ زرعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے، اس کی اہم وجوہات درج ذیل کی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وجوہات، اس کے مسائل۔ وجوہات سے مراد ہے یہاں اس کے مسائل کیا ہیں، تو ہم پیج ٹرن کرتے ہیں، پیج ٹرن کر کے دیکھتے ہیں فی ایکڑ اوسط پیداوار کی کمی کی وجوہات۔ ہم اس کو اب دیکھتے ہیں۔ اب یہاں نظر آ رہا ہوگا کو آج تک زرعی میدان میں خود کفالت کی منزل کو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ہماری زراعت پسماندگی کا شکار ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے اور روایتی طریقے استعمال ہوتے ہیں، جس سے فی ایکڑ اوسط پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس طرح اس پر فوکس نہیں کیا، توجہ نہیں کی جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اپنی کاشتکاروں پر لگانی چاہیے تھی، اپنی زمین کے نظام کو بہتر کرنے پہ لگانی چاہیے تھی، اور جو ہے اس کی وجہ سے اگر ہم لگاتے تو آج ہم جو ہے زرعی پیداوار میں بہت آگے ہوتے، ہم خود کفیل ہوتے۔ پاکستان میں آبپاشی کا وسیع نظام موجود ہے، لیکن یہ نہریں سارے زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتی، جس سے آبپاشی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کی ایک وجہ ہے۔ اگر ہماری ساری زمین کو پیداوار ہو، ہمارے پاس ڈیم موجود ہوں، تو یہ ڈیم بن جاتے، ہمارے کالا باغ ڈیم بن جاتا، تربیلا، بھاشا، یہ بڑے بڑے ڈیم پہلے سے بن جاتے، اور مزید چھوٹے بڑے ڈیم اور بن چکے ہوتے، تو یہ ہماری نہری نظام اور مزید نئی نہریں نکال کر ہم بہت سارے علاقوں کو پانی پہنچا سکتے تھے، اور ہمارا زرعی رقبہ بہت بڑھ جاتا۔ قدرتی آفات، سیلاب اور زلزلے وغیرہ، سیم اور تھوڑ کا مسئلہ، غیر معیاری بیجوں اور کھاد کا استعمال، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، زرعی قرضوں کے حصول میں دشواری اور فصلوں کی بیماری وغیرہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سیم اور تھوڑ پیدا ہو جاتی ہے تو ہم خیال نہیں کرتے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی، تو پلاننگ کی ہو تو سیلاب کے پانی کو کس طرح ڈرین کرنا ہے تاکہ ٹھہرے نہ، جلدی چلا جائے۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں جو ہے غیر معیاری چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ، سستے کے چکر میں اور کمپنیاں پروفٹ کے چکر میں کسانوں کو بیچ دیتی ہیں، اپنے مڈل مین کو استعمال کرتی ہیں، اور کھادوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ کھادوں کا غیر ضروری استعمال یا کم استعمال، اس سے بھی فی ایکڑ پیداوار مشکل ہوتی ہے۔ تو جب تک ہمارا کسان تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ کس موسم میں کتنی کھاد استعمال کرنی ہے۔ اب تو الحمدللہ کچھ فارمز بن رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو جب تک یہ رہے گا ہم اسی طرح جو ہے فی اوسط ایکڑ کی پیداوار میں کمی کا شکار رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں۔
زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی آلات اور جدید مشنوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا ضروری ہے۔ اس سے ہماری قومی آمدنی بڑھے گی اور ملک خوشحال ہوگا۔ زراعت کے جتنے بھی پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کے لیے انسانی محنت اور مہارت کے علاوہ اچھے بیج، کیڑے مار ادویات اور معیاری کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جتنا اچھا آپ کے بیج ہوں گے، جتنا آپ کی انسانی مہارت اس کے اندر استعمال ہوگی اور کیڑے مار ادویات اور معیاری کھاد کا استعمال ہوگا۔ یہ دونوں کیڑے مار ادویات ہوں، پیسٹی ہوں یا فرٹیلائزر ہوں، انسیکٹیسائڈ ہوں، پیسٹیسائڈ ہوں، یہ سب معیاری ہونے چاہیے۔ پاکستان میں نہری نظام میں بہتری لا کر اور آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقوں کے ذریعے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافے سے بھی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ تو یہ اگر ہم ضروری اقدامات ہیں اگر یہ کریں تو اس سے ہماری زراعت میں پیداوار بڑھے گی۔ السلام علیکم۔